قربانی کے مسائل آپ حضرات کے سامنے چل رہے تھے۔ قربانی کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ کون کون سے جانور جو ہیں وہ قربانی پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں عام طور پر جو مشہور بات ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ بکرا، بکری، بھیڑ، مینڈھا، دمبا، دمبی اور اس کے ساتھ بڑے جانوروں میں گائیں، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی، یہ ساری چیزیں قربانی پہ قربان کرنا، ذبح کرنا جائز ہے۔ سارا سال حالات و واقعات بہترین طریقے سے چلتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی مسلمان کہلوانے والا وہ ان تمام جانوروں کا گوشت بڑا شوق سے استعمال کرتے ہیں، چاہے اس میں بکرا، بکری ہے یا اس کے علاوہ گائیں ہیں، خاص کر بھینس ہے اور ساتھ میں اونٹ، اونٹنی وغیرہ، یہ سارا نظام چلتا ہے۔ لیکن جب قربانی کے دن آتے ہیں تو اس بات میں لوگوں میں ایک بات مشہور کی جاتی ہے، اور پھر اسی پہ آپ لوگوں نے بھی مختلف کلپ سنے ہوں گے کہ جی گائیں کی قربانی اور بیل کی قربانی یہ ٹھیک ہے اور بھینس کی قربانی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ تو آپ حضرات کے سامنے آج جو اس سوال کا جواب میں رکھوں گا کہ گائیں اور بھینس کیا ان دونوں کی قربانی یہ جائز ہے یا صرف گائیں کی قربانی جائز ہے اور بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر مطلب یہ بات مشہور کی جاتی ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے جو علماء گزر چکے ہیں، 1300 سال، انہوں نے اس کی تحقیق میں باقاعدہ طور پر بات لکھی ہے، یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے۔ دیکھیں، چاہے کوئی فقہ کا عالم ہے یا اس کے علاوہ چاہے کوئی لغت کا عالم ہے، عربی لغت کے ماہرین نے بھی فقہ عربہ جو چل رہی ہیں، 4 فقہ ہماری، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے اور فقہ حنفی ہے جس کے ہم مقلد ہیں، تو سب نے اس کے بارے میں جو بات لکھی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اہل لغت نے جو بات لکھی، عربی لغت کے ماہرین نے، تاج العروس ایک کتاب ہے عربی لغت کی، صفحہ نمبر 122 اور جلد نمبر 4 میں وہ لکھتے ہیں کہ الجاموس نوع من البقر معروف معرب گاؤمیش وہی فارسیۃ الی آخری۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھینس بھی گائیں کی ہی ایک قسم ہے اور یہ مشہور و معروف جانور ہے۔ گاؤمیش عربی اس میں، فارسی میں لفظ تھا گاؤمیش بھینس کے لیے استعمال ہوتا، اور عربی لب و لہجہ کے اندر اس کو ڈھال کر جاموس بنایا گیا۔ تو جاموس کا لفظ عربی ہے اور یہ بھینس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ عربی لغت والے ماہر تاج العروس والے کہتے ہیں کہ گائیں اور بھینس یہ دونوں ایک ہی قسم سے ہیں۔ اسی طرح علامہ مطرزی نے المغرب میں صفحہ نمبر 92 پہ جلد اول میں لکھا ہے والجاموس نوع من البقر، کہ بھینس بھی گائیں کی قسم ہی سے ہے، یعنی جیسے گائیں کی قربانی کرنا جائز ہے ایسے بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ صاحب ہدایہ نے بھی والجوامیس والبقر سواء، جوامیس یعنی جاموس بھینس اور گائیں یہ دونوں برابر ہیں، ایک ہی قسم ہونے میں دونوں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کنز الدقائق میں بھی البقر والجوامیس سواء، یہ الفاظ ہیں، بکر، گائیں اور بھینس یہ دونوں جانور کی قسم ہونے میں برابر ہیں، لہٰذا دونوں کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 فقہ ہیں، ان میں سے ایک فقہ ہے فقہ حنبلی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کتاب العدہ فی شرح العمدہ صفحہ نمبر 129 میں، وہ بھی یہ فرماتے مختلف قسم ہے یہ اونٹوں کی،
گائیں اور بھینس ہے، بھیڑ ہے، تو ان تمام کی جب زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو تمام کا ایک ہی نصاب بنایا جائے گا۔ گائے اور بھینس یہ دونوں ایک ہی قسم سے ہیں تو تب بھینس کی زکوٰۃ بھی گائے کے نصاب کے مطابق دی جائے گی۔ جیسے کہ بھیڑ بکری کا نصاب ہے 40 بھیڑ بکریاں تو اس پہ ایک اس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ تو تمام کا گائے بھینس دونوں کا رکھا گیا۔ کیوں ایک رکھا گیا؟ اس لیے کہ گائے اور بھینس دونوں ایک ہی قسم میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ فقہ شافیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ، ان کی کتاب کفایت الاخیار صفحہ نمبر 181 اور جلد نمبر 1 میں وہ بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ اتَّحَدَ نَوْعٌ مَاشِيَةٍ أَخَذَ الْفَرَضَ مِنْهُ لِأَنَّهَا الْمَالُ مِثَالُ كَانَتِ الْإِبِلُ كُلُّ أَعْرَابِيٍّ وَإِبِلُ الْعَرَبِ وَكُلُّ بُخَاتِيٍّ وَهِيَ إِبِلُ الطُّرُقِ لَهَا سِنَامَانِ وَكَذَا الْبَقَرُ لَوْ كَانَتْ كُلُّهَا جَوَامِيسُ۔ کہتے ہیں کہ گائیں ہیں یا بھینس ہیں وہ دونوں ایک ہی قسم میں سے ہیں، ایک ہی قسم میں سے ہیں، لہذا ان دونوں کی زکوٰۃ کے وقت ایک ہی نصاب ہوگا، ایک ہی قسم ہے تو دونوں کی کھانی بھی جائز ہوگی۔ فقہ مالکیہ کی کتاب ہے تو انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے صفحہ نمبر 311 اور جلد نمبر 1 پہ المدونۃ الکبریٰ یہ کتاب ہے جی، اس میں وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جوامیس اور والبقر والجوامیس سواء دونوں برابر ہی ہیں، دونوں کی قربانی جائز ہے۔ اور فقہ حنفیہ کی کتاب ہے جی فتاوی سراجیہ صفحہ نمبر 89 پہ وہ لکھتے ہیں تجوز التضحیۃ بالجاموس یعنی بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور فتاوی قاضی خان میں صفحہ نمبر 331 پہ جلد نمبر 4 میں انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے الجاموس لأنہ نوع من البقر الاہلی، وہ کہتے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ گھر میں رکھی ہوئی گائے کی ہی قسم سے ہے، جو گھر میں گائے رکھی ہوئی ہے سو اسی قسم سے ہی مطلب بھینس ہے تو دونوں کی قربانی جائز ہے۔ تو اہل لغت عربی نے بھی اور فقہ عربہ یعنی چاروں فقہ کے اماموں نے اس کو ٹھیک لکھا ہے۔ اب یہاں جو آ کر اعتراض کیا جاتا ہے یا خام خواہ سے بات اٹھائی جاتی ہے وہ ہے ہمارے مکتبہ فکر غیر مقلدین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے المعروف اہل حدیث جو کہتے ہیں ان کی طرف سے کہ جی وہ کہتے ہیں جی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات سن لیں کہ انہوں کے اپنے فتاویٰ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، ایسے خام خواہ سے لوگوں کو مطلب خراب کرتے ہیں۔ تو ان سے ایک سوال کیا گیا کہ گائے بھینس کا نصاب کتنا ہے اور ادا کرنے کی کیا صورت ہے؟ فتاوی ستاریہ میں صفحہ نمبر 2 اور جلد نمبر 3 پہ انہوں نے جواب دیا کہ گائے کا نصاب اور بھینس کا نصاب ایک ہی ہے، اس لیے دونوں ایک ہی قسم سے ہیں، دونوں ایک ہی قسم سے ہیں۔ اور جیسے جانور میں گائے کی قربانی جائز ہے تو ایسے بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا۔ اسی طرح ان کے فتاوی ستاریہ میں صفحہ نمبر 15 پہ اور جلد نمبر 3 میں وہ لکھتے ہیں قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ کسی حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی سے منع نہیں فرمایا، ممانعت نہیں کی، اس لیے کہ یہ گائے اور بھینس دونوں کیا ہیں جی ہی قسم سے ہیں۔ ایسے خام خواہ سے مطلب کہ لوگوں کو بہکانا اور غلط کرنا، سارا سال جو ہے وہ کٹے کی بڑی بڑی کڑھائیاں بنا کے کھائی جائیں تو اس وقت ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شوق سے کھایا جائے، اور جناب قربانی کے دن آئے تو اس وقت ناجائز ہو جائے، یہ تو خام خواہ کی بات ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ بات دلائل کے ساتھ کہ قربانی کے اندر گائے اور